لازوال محبت۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ لڑکی پوری یونیورسٹی میں خوبصورت تھی اور لڑکا تمام لڑکوں میں وجیح۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے سے لڑتے، جھگڑتے، تکرار کرتے اور آخر میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ معاملہ رومیو جولیٹ جیسا تھا۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ شادی انتہائی مشکل تھی۔ دونوں باعزت گھرانوں کے سعادت مند بچے تھے۔ یہ بھاگ کر شادی کے لیے قطعاً تیار نہ تھے اور خاندان اپنے اپنے شملے نیچے نہیں لا رہے تھے، لہٰذا معاملہ اٹک گیا۔ لڑکی اور لڑکی نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنے اپنے گھر میں رہتے رہے۔ شب و روز کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ رہا۔ والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے رہے۔ بالآخر لڑکی کے والدین ہار مان گئے۔ لڑکی نے لڑکے کو فون کیا۔ لڑکے نے فون اٹھایا، لڑکی کی صرف ہیلو سنی اور کہا، مجھے بتاؤ میں نے بارات لے کر کب آنا ہے؟ المختصر دونوں کے والدین ملے، شادی ہوئی اور دونوں نے گھر آباد کر لیا۔ لڑکے نے کاروبار شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ شادی 20 سال چلی۔ اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن اور خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ تھی بھی ناز کے قابل۔ وہ 45 سال اور 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ خاوند بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا۔ وہ روز جی بھر کر بیوی کی تعریف کرتا، لیکن پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون کی گردن پر چھوٹی سی گلٹی نکلی اور یہ گلٹی پھیلتے پھیلتے ناسور بن گئی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹس آئیں تو پتہ چلا خاتون جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ خامد صرف خامد نہیں تھا، وہ اپنی بیوی کا مہیوال تھا۔ وہ اپنی ران چیر کر بیوی کو کباب بنا کر کھلا سکتا تھا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی کو لے کر دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر اور ایک ملک سے دوسرے ملک۔ وہ دونوں بیماری کے ساتھ مسلسل لڑتے رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خاتون کا جسم گلٹیوں سے بھر گیا۔ یہ مصیبت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی افتاد آن پڑی۔ خامد کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا تھا۔ اب آپ اس کے بعد کا المیہ ملاحظہ کیجئے۔ شہر کا خوبصورت ترین جوڑا، بدقسمت بیوی کینسر کی مریضہ اور خامد آنکھوں سے اندھا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن یہ دونوں اس کے باوجود مطمئن تھے۔ یہ روز صبح باغ میں واک کرتے، سینما جاتے، ہنستے مسکراتے اور ریستوران میں کھانا کھاتے۔ بیوی خامد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتی، وہ اسے گائیڈ کرتی اور خامد بیوی کی رہنمائی میں ساتھ چلتا۔ اس دوران بچوں کی پڑھائی میں ان دونوں نے خلل نہ آنے دیا اور باپ نے بچوں کو بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ بیوی نے خامد سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ اکیلی چند روز کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ خامد نے وجہ پوچھی۔ بیوی کا کہنا تھا کہ وہ 10-15 دن کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ خامد نے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اصرار اور انکار کی جنگ جاری رہی۔ اصرار جیت گیا اور خامد نے بالآخر اپنی خوبصورت اور پیاری بیوی کو چند روز کے لیے سوئٹزرلینڈ جانے کی اجازت دے دی۔ بیوی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ خامد نے وہ 10 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ شادی کے 20 برسوں میں کبھی بھی اکیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ ان کی جدائی کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ 10 دن پہاڑ تھے۔ خامد اس پہاڑ تلے سسکتا رہا۔ 10 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خامد ایئرپورٹ پہنچا، لیکن بیوی نہ آئی۔ خامد کو دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو فون کرتا رہا، بیوی سے رابطہ نہ ہوا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔
وہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا۔ وہ خط محض خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریری قیامت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اس قیامت کی طرف آنے سے قبل آپ کو دنیا کی ایک خوفناک لیکن دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں۔ دنیا میں ایسے بے شمار سینٹرز ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں۔ یہ سینٹرز لا علاج مریضوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا میں جب یہ لوگ امراض کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور پھر چین کی موت مرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان سینٹرز میں جاتے ہیں، اپنی میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹر ان کی حالت اور رپورٹس چیک کرتے ہیں اور پھر ان سے یہ حلف نامہ لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز ان کی مرضی سے ان کی موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ عمل طبی زبان میں یوتھنیزیا یعنی آسان موت کہلاتا ہے۔ یہ دنیا کے 7 ممالک میں قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ سوئٹزرلینڈ بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں یوتھنیزیا کو قانونی سٹیٹس حاصل ہے۔ زیورخ شہر میں یوتھنیزیا کا سینٹر واقع ہے۔ یہ سینٹر انتہائی خوبصورت جگہ پر قائم ہے۔ سینٹر کے کمرے پہاڑوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ مریض بیڈ پر لیٹ کر زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں دیکھتے ہیں اور آخر میں مہربان ڈاکٹروں اور نرسوں کے ہاتھوں میں زندگی کی سرحد پار کر جاتے ہیں۔ اب دوبارہ آتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ ہماری کہانی کی مریضہ خاتون بھی سوئٹزرلینڈ چلی گئی۔ وہ کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، چنانچہ اس نے آسان موت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیورخ چلی گئی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے اور عین اس وقت اپنے لیے موت کا تعین کر لیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری اور ادھر وہ زندگی کی سرحد پار کر گئی۔ خاتون کا آخری خط بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سسکیاں لے کر خط پڑھ رہا تھا اور حامد سر جھکا کر اپنی بیگم کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ خط میں بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا وہ جب پہلی بار یونیورسٹی میں ملے تھے تو اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ لڑتی تھی، بات بات پر تکرار ہوتی، اور وہ کون سا دن تھا جب لڑتے لڑتے اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے فراق کے وہ 5 سال کیسے گزارے تھے، اور اس نے شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ رکھا تھا۔ میں اپنی محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی تھی، میں تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے 20 سال کی ازدواجی زندگی کس مسرت اور سرشاری میں گزاری، اور پھر جب اسے پہلی گلٹی نکلی تو اس نے کیا محسوس کیا۔ وہ خود کو روز بروز بدصورت ہوتا ہوا دیکھتی تو اس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ وہ قدرت کا فیصلہ بھی سہتی چلی گئی۔ لیکن پھر عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے پہلے بچے بورڈنگ سکول میں بھیج دیے، یہ کہہ کر کہ وہاں یہ بہتر پڑھیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے مجھے اس حالت میں دیکھیں اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھیں، اور پھر آپ ملازموں کو مسلسل رشوت دیتے رہے اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی شیشہ توڑ دیتے۔ میں آپ کو شیشے لگوانے کا کہتی، آپ ہنس کر ٹال جاتے۔ یوں آہستہ آہستہ گھر سے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بدصورتی دیکھوں۔ بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی برداشت کر جاتی، لیکن آپ نے آخر میں عجیب کام کیا۔ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا اور خود کو اندھا ڈکلیئر کر دیا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی کو پڑھ لوں۔ چنانچہ آپ
اندھے بن گئے۔ آپ کا یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی، لیکن میں یہ انتہا برداشت نہ کر سکی۔ چنانچہ میں نے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب آپ پلیز اندھے پن کی ایکٹنگ بند کر دیں، یہ خط خود پڑھیں۔ یہاں پہنچ کر بیٹے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باپ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ پلیز میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں۔ میں درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہے، وہ سال میں 10 جوڑے سی کر دے جائے گا۔ آپ نے وہ سارے کپڑے پھٹنے گھسنے تک پہننے ہیں، اور ہاں، دان چیک کرواتے رہا کریں۔ صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی، اور آخری بات، چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے۔ میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی جمیلہ۔ حامد نے خط طے کر کے جیب میں رکھا اور چڑیوں کے دانے کا ڈبہ تلاش کرنے لگا۔